السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ ہم حضرت صاحب دادا حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت قلندر دورہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے مرید ہیں، اور ہم سب ایک بہت ہی دکھ سے اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، بہت بڑی پریشانی کی وجہ سے۔ یہ پریشانی ہمیں نہیں ہے، یہ پریشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو معاملات یہ پیدا کر رہے ہیں یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ہمارے پیر و مرشد قلندر دورہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت حضرت صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ نے ان کو ہر دکھ سے آزاد کیا ہوا ہے، وہ بغیر غم، اور ان کے لیے خوشی ہے، ان کے لیے غم نہیں ہے، انہیں کسی قسم کے جو اقراری فتنہ پھیلا ہوا ہے اس وقت اس سے انہیں کوئی غم نہیں ہے، نہ انہیں کوئی اس کا کوئی پریشانی ہے۔ اس چیز کی پریشانی ہمیں اس لیے ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لوگ ادھر آتے ہیں دربار عالیہ بلاوڑا شریف، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لوگ ادھر آتے ہیں انہیں دو چیزوں سے نوازتا ہے، ایک تو دل کے اندر عشق مصطفیٰ سے نوازتا ہے، اور دوسری جانب انہیں شفا بھی ملتی ہے، اور لیکن یہ لوگ جو شفا کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کی آواز کو روکنا چاہتے ہیں، یہ اقرار الحسن کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ناکام ہو گئے کیونکہ بڑوں نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی طرف آنکھ میلی کی، لیکن ایسا کیا ہوا کہ آج وہ تاریخ میں نظر نہیں آتے، لیکن حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا آج بھی نام زندہ ہے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت ہی اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ان جیسے جو اقرار جیسے افراد ہیں یہ آتے جائیں گے، ایئر وے نیوز جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں جائیں گے، یہ چینل بھی بند ہو جاتے ہیں اس طرح کے، اور اس طرح کے افراد کا کام ان کا تو رزق یہاں سے چل رہا ہے نا، بادشاہ سرکار کے خلاف 2 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی، 4 ملین ویوز لیے، رزق آ گیا، گھر بچوں کا کھانا روٹی چل رہی ہے، لیکن جو سرکار جی ہیں وہ اصل خدمت انسانیت کی 23 سال سے 25 سال کے عرصے سے وہ انسانیت کی خدمت میں مشغول ہے، دن رات انہوں نے بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی خدمت کی ہے، یہ بھائی بھی دربار شریف جا چکے ہیں، یہ بھی جا چکے ہیں، وہ بھائی بھی، میں بھی جا چکا ہوں، ہم سے 1 روپے کی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہی ہے کہ وہاں پہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، پری پلان لوگ ہیں۔ دوسرا اقرار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہاں پہ میں بندے نہیں اپنے بیچ سکا، ٹھوس ثبوت ہی کوئی نہیں پاس اور آگے یہ باتیں کرتب دکھا رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں اپنا کوئی بندہ بیچتا، ادھر ویڈیو بناتا تھا، کوئی پیسہ دے رہا تو اس کی ویڈیو بناتا، پھر یہ ٹی وی پہ سامنے آتا، یا ادھر کوئی بندہ جس پہ کیل نکل رہے ہیں اس کو بندے کو لگا کے سامنے لاتا نا، پھر وہ کہتا جی میں نے پیسے لیے، یہ تو جھوٹ کا ایک پلندہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، اور نہ یہ لوگ گمراہ ہوں گے، بلکہ یہ ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے ولی کے خلاف بکواس کر رہے ہو، اور تم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے قرار، تم سید زادے خود کو کہتے ہو، لیکن عمل تمہارا سیدوں والا نہیں ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اس لیے کہ عمل آپ کا جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے۔ بادشاہ سرکار کا عمل دیکھیں نا، آج اس جگہ پہ اس گاؤں میں ہوئی ہے محفل، ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ادھر بادشاہ سرکار گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر دیا، ادھر بھی لوگوں کی اتنی عوام ادھر اکٹھی ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور استانہ عالیہ کلر سجدہ ہوئی ہے، دربار عالیہ بلاوڑا شریف، روزانہ ادھر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، اور یہ تو ان کے لیے سب سے بڑی جو ہے نا قادیانیوں کی سازش ہے، اس کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے آخری سانس تک، کیونکہ ختم نبوت کی آواز کی تکلیف ہے، یہ ساری ختم نبوت کی جو آواز قلندر دورہ نے اٹھائی ہے پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ پاکستان میں، گجرانوالہ میں جس جگہ سے ہم ہیں ادھر بھی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تو لاکھوں کا مجمع تھا، پھر اس کے علاوہ اگر آپ جائیں انگلینڈ، کینیڈا، پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی جانب سے صرف ختم نبوت کی آواز اٹھی ہے۔ کینیڈا کی سرزمین پہ بھی قلندر دورہ نے محفل کی جہاں سے 150 سال سے کوئی وہاں پہ ختم نبوت کی آواز بلند نہ کر سکا، پھر شارجہ کی سرزمین پہ جب ادھر ختم نبوت کے سپہ سالار صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار پہنچے تو ادھر لاکھوں کا مجمع اس سرزمین پہ اکٹھا ہو گیا جہاں کوئی اس سے پہلے جرت ہی نہ کر سکا ختم نبوت کانفرنس کروانے کی، اس لیے یہ تکلیف دھمکی نہیں ہے، کیلوں کی نہیں ہے، یہ تکلیف ہے ختم نبوت کے نعرے کی، اور اس نعرے کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہ نعرہ دبنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور نے ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حضور کی عزت کا وعدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کا ذکر بلند کر دیا، اب کوئی بھی اقرار ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی بھی ایسی بات کرے، پروپیگنڈا کرے، وہ ناکام ہوگا، حضور کی عزت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی اور وہ ہمیشہ قیامت تک ان کی عزت بڑھنی ہے، اس میں کمی معاذ اللہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اقرار بھی اس چیز کے اقرار کرتا ہے، لیکن اسے انجانے میں
یا پری پلانڈ ہے وہ، یا انجانے میں وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ختم نبوت کے سپہ سالار کے خلاف باتیں کر رہا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جانگنا چاہیے کہ ایک مسلمان ہو کے جو حضور پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کی آواز بلند کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جو صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے آواز بلند کی ہے ان کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہے، تو ختم نبوت کی آواز بلند کی ہے. اور کینوں کی تکلیف نہیں ہے، لاکھوں افراد ادھر روٹین کے ساتھ آتے ہیں، بندہ کوئی ایک بندہ نہیں ان میں سے لا سکتا، یہ وہ لاکھوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. میں اس چیز پہ حلف دیتا ہوں، آپ یہ بھائی بھی اس چیز کا حلف دیں گے کہ آپ نے ادھر جا کے اپنے مرضی میں گلے میں کچھ ڈال دیا ہوگا، اس کے آپ سے کسی نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے؟ آپ میں سے کسی نے ڈیمانڈ کی؟ کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، صرف ایک چیز ہے کہ حضور کے عشق کا پیغام ملتا ہے ادھر سے، لوگوں کو سینہ میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہے، اس شمع کو بجھانے کے لیے کوششیں ہیں اور کوئی کوشش نہیں ہے. الحمدللہ مجھے بھی ایک مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں بادشاہ سرکار کے حوالے سے بات کر رہا، مجھے بھی مسئلہ تھا، میرا جو ہے نا سانس کا پرابلم ہوتا تھا مجھے، میرا اکثر میں اتنی ایج بھی تب نہیں تھی، میں تقریباً میری ایج تھی اس وقت میں 6ٹھی کلاس میں تھا، میں 12ویں میں ہوں، اب میں 18 سال کو سمجھنے تقریباً 12 سال میری اس وقت عمر تھی جبکہ میں بات بتا رہا ہوں. تو مجھے مختلف ڈاکٹرز کے پاس میں لے جایا گیا، دم کروانے بھی گیا، لیکن میں مسئلہ میرا حل نہیں تھا ہوگا. پھر یہ ہوا کہ میں نے وہ دم سرکار جی سے کروایا، انہوں نے کہا جی جنات ہے، انہوں نے پھونک ماری ہے، لے جائیں بیٹے کو، یہ ٹھیک ہے. میں پہلے دم میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آج تک مجھے وہ مسئلہ دوبارہ نہیں ہوا. اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے، شفا اللہ کی ذات دیتے ہیں، شفا من جانب اللہ ہے. ہمیں یہی ادھر سے ملتا ہے درس، یہی درس ملتا ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے. بندہ کوئی کسی کو شفا دے نہیں سکتا اور کوئی روک بھی نہیں سکتا. اقرار صاحب کوئی نہیں روک سکتا، جسے اللہ شفا دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. بڑے آواز دبانے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز دب جاتی ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کی جو بات صاحبزادہ خطیب کر رہے ہیں نا اسے دبا کوئی بھی نہیں سکتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت زندہ باد.